بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرید جو کہ فنا قلبی کے درجے پر فائز ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ ایسے درجے پر آ چکے تھے جہاں باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اور پوشیدہ چیزیں دکھنے لگتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے مرشد کو دیکھ کر چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یعنی انہوں نے اپنی باطنی آنکھ سے ایسا کچھ دیکھ لیا جو کہ ان کے لیے بہت ڈفرینٹ تھا، اور وہ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں جب کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو وہاں جو لوگ موجود تھے، جو حضرات موجود تھے، انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس طرح کی حرکت کیوں کی اور ایسے چیخ و پکار کیوں مچائی اور کیسے بے ہوش ہو گئے آپ، سب خیریت تو ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کیا عرض کروں، سینکڑوں چاند اور سورج ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے نکل کر میرے مرشد کے قلب و جان میں سما رہے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھا کہ سینکڑوں چاند اور سورج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے نکل کر ان کے مرشد کے قلب میں سما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی روشنی اور تجلیوں کی تاب مجھ پر نہ رہی اور میں بے اختیار ہو گیا، اور اسی طرح سے میں رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا کہ میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ پھر ایک مرید خاص نے مرشد کامل سے پوچھا کہ آپ کے فلاں مرید نے سورج اور چاند دیکھے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، اتنی تعداد میں سورج اور چاند کہاں سے آ گئے؟ تو مرشد کامل نے آہستہ سے فرمایا، اس وقت میں توجہ قلب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ چونکہ یہ مرید اپنے دل کے آئینے کی ذکر قلبی اور ذکر خفی سے صفائی کر چکا تھا۔ ذکر قلبی اور ذکر خفی نہایت ہی عالیشان ذکر ہے، اور اس کو کرنے سے ہمارا قلب روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی سیاہی ہمارے دل سے دھل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لہٰذا میرے دل کا عکس اس کے دل کے آئینے میں چمک اٹھا اور وہ بے اختیار ہو گیا، اور یہ سب برکات درود شریف کی ہیں۔ واضح ہو گیا کہ درود شریف کی تجلیات سورج چاند کی شکل میں انہیں نظر آئیں، حالانکہ چاند تو کچھ بھی نہیں، حقیقت میں درود شریف تو ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے فضل الہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر رہا ہے، اس کے فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور اس نے مومنوں کو بھی درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جو شخص حضوری قلب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، توجہ قلب کے ساتھ درود و سلام بھیجتا ہے، تو پھر کیا کیا انوارات، کیا کیا برکات اس پر ظاہر ہوتی ہیں، یہ کہنا، یہ بتانا محال ہے۔ اور جو ذکر خفی قلبی کرتا ہے اس کے دل سے گناہوں کی سیاہی مٹ جاتی ہے۔ تو جو شخص ذکر خفی قلبی کرتا ہے اس کا قلب بھی جاری ہو جاتا ہے، گناہوں کی سیاہی بھی مٹ جاتی ہے، اور اس سے نفس کی خواہشات، نفسانی خواہشات سے بھی نجات مل جاتی ہے اسے، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ذکر خفی قلبی کرنے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ظاہر اور باطن کو روشن کر دیتی ہیں، اور پھر درود پاک پڑھنے سے وہ تجلیات، وہ انوارات ظاہر ہوتے ہیں کہ جن کا بتانا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برکت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔